بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے خروج دجال۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ میں مختلف اقساط میں اس کو بیان کروں گا۔ تو آج پہلی قسط ہے، دجال انسانوں میں سے ہوگا اور ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھے گا۔ حضرت تیمم داری کے حدیث کے مطابق ایک جزیرے میں قید ہے۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا فتنوں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ہوگی۔ لوگ دین سے دور ہوں گے۔ جب دنیا ظلم اور جبر، فقط فساد، قحط اور روحانی کمزوری سے دوچار ہوں گے۔ دین کے اصل عالم ناپید ہو جائیں گے۔ یہ تو وہ حالات ہو جائیں گے دجال کے آنے سے پہلے۔ یہ تمام حالات ہو چکے ہیں، اور اگر ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دجال کے خروج کا زمانہ آ چکا ہے۔ اگر یہ دجال کے خروج کا زمانہ آ چکا ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم مسلمان نماز اور روزوں سے دور ہو گئے ہیں، عشق رسول سے دور ہو گئے ہیں، درود و سلام سے دور ہو گئے ہیں، اب عادات کے عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں اور ان کے اس عقیدے کو شرک اور بدعت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے عادات کو مشرک و بدعتی بنا کر جنتی سے دوزخی بنا رہے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ فتنوں کا دور آ چکا ہے، فتنے گھروں میں برس رہے ہیں، دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دوسروں کو بھی دوزخ میں دھکیل رہے ہیں۔ اللہ کے ولیوں، ان کی کرامتوں کو مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو جھٹلا رہے ہیں۔ دین کے درس پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جیسا بنا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق غلط باتیں کر رہے ہیں، نہ جانتے ہوئے بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ دین کے نام پر، قرآن اور حدیث کے نام پر ایمان کھا رہا جا رہا ہے۔ مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اتنی ساری مسجدیں ہونے کے باوجود، اتنے سارے درس دینے والوں کے باوجود، اتنے سارے دین کے تعلیم دینے والوں کے باوجود نمازی نہیں ہے۔ دین کو دور دور تک کا نام و نشان نہیں ہے۔ بڑوں کو اور استادوں کی عزت نہیں ہے۔ قتل و عام کی کثرت ہے۔ درس و تبلیغ دینے والے خود عمل سے دور ہو گئے ہیں، فتنوں سے دور ہو گئے۔ جب تمام فتنے بہت زیادہ ریسرچ، تمام فقوں سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم سب فقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو فقے لکھے گئے ہیں اس سے دور ہو گئے ہیں۔ تمام فقے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد لکھے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی چند احادیث کی کتاب پڑھ کے نہیں، تمام فقے بہت زیادہ اسٹڈی کر کے اور لکھے گئے۔ چند احادیث پڑھ کر خود ہی عالم بن گئے ہیں۔ اولیاء اللہ کے نام پر فرقہ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، عاملوں کو اپنا پیروکار بنا رہے ہیں، عامل ہی ولی اللہ بن کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اولیاء اللہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں اور سچ کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ معصوم مسلمانوں کو دین کے اسلام پر نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر کے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سوشل میڈیا پر گناہ کر کے گناہوں کی تشہیر کر رہے ہیں۔ شرک و بدعت کے فتوے لگا کر خود ہی مشرک اور بدعتی ہو رہے ہیں۔ دنیا میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ مسلمان ممالک کے خلاف جنگ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ممالک کفار کے پیروکار ہو گئے ہیں۔ مسلمان ممالک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ صرف پیسہ ہو گیا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جہاں مسلمان میں تمام خرابیاں بیان کی گئی ہیں وہ موجود ہیں۔ تو پھر دنیا ختم کی طرف گامزن ہے۔ کیا ہم نظام میں دھنستے نہیں جا رہے ہیں؟ بالکل دھنستے جا رہے ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے خروج کا زمانہ نہیں ہے؟ بالکل یہ وہی زمانہ ہے جس کا ذکر احادیث شریف میں موجود ہے۔ دجال کے خروج کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ذکر فرمایا، اور وہ وقت ہوگا جب اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا، کیونکہ دجال خود کو کہلوائے گا، وہ خود کو خدا کہلوائے گا،
غیر معمولی طاقتیں حاصل ہوں گی، آسمانوں سے بارشیں برسائے گا، زمین سے خزانے نکلوائے گا۔ دجال کے پاس ایک جنت اور جہنم ہوگی، لیکن اصل میں الٹ ہوگا۔ بہر لوگ سے لوگ فریب کھائیں گے، کمزور ایمان والے اور منافق اس پر ایمان لے آئیں گے۔ 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ یہ سب کچھ احادیث کی روشنی میں جاننے کے لیے میرا پورا بیان ضرور سنیں اور آخر تک سنیں۔ یہ کچھ اقساط میں ہوگا، ہر قسم میں جو احادیث سناؤں گا وہ قسط کے آخر میں احادیث منسلک کی جائیں گی، تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، کیونکہ دجالی دور ہے، گمراہ کرنے والے بہت سے موجود ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک حدیث سناؤں جس سے معلوم ہو کہ آخری زمانہ آ چکا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مسلم ہے، میں حدیث دکھا کے پڑھ کے سناتا ہوں۔ جلد اول ہے، اس کی 2 حدیثیں ہیں، اور اس میں باب قائم ہے ضعیف راویوں سے روایت کرنے کی نہیں، ان سے روایت حاصل کرنے میں احتیاط کا بیان۔ اس میں حدیث نمبر 7 ہے اور پیج نمبر 50 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی ایسی باتیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے اس سے پہلے سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے، لہٰذا ایسے لوگوں سے جتنا ممکن ہو سکے اس سے دور رہنا۔ یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ ان لوگوں سے دور ہو جائیں جو آباء و اجداد نے نہیں سنی، وہ آپ سنا رہے ہیں۔ تو آج کل کا دور وہی ہے جس میں آباء و اجداد کے جو عقیدہ ہے اس کو ختم کر کے اپنے عقیدے پہ لے کے جا رہے ہیں، سارے عقیدے ختم کر رہے ہیں وہ آباء و اجداد کے اور اپنے عقیدے پر رہے ہیں۔ دیکھیں، اسی وجہ سے فرقوں میں بٹ گئے، یہ دجالی دور ہے۔ اللہ میں ہمیں ہدایت دے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، یہی جھوٹے لوگ دجالی فتنے ہوں گے، جس کو ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے دجال فرمایا، جو ایسی حدیث سنائیں گے جو ہم نے نہیں سنی ہوگی اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ کیا یہ وہی دور نہیں؟ جی ہاں، یہ وہی دور ہے جہاں اپنے آباء و اجداد عقیدہ چھوڑ رہے ہیں، عقیدہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ حدیث کو سنا کر اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس میں دیکھیں، یہ حدیث، ایک تو حدیث میں نے یہ سنائی، اور اس کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 8 ہے، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ بھی دیکھیں مسلم کے اندر وہی جلد 1 ہے، اور اسی پیج 50 پہ ہے کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جو تمہیں ایسی حدیث سنائیں گے تو تم نے نہ سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے۔ تو ایسے لوگوں سے جتنا ممکن ہو دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہی و فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ دیکھیں کسی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور آج کا وہ دور دجالی دور موجود ہے، اور لوگوں کو احادیث سے سنا کر اور ان کے آباء و اجداد کے عقیدے کو ختم کر رہے ہیں اور نیا عقیدہ بنا رہے ہیں، نیا فرقے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں دجال کے موضوع پہ احادیث پیش کروں گا۔ اس چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ اس سے پہلے میں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی اور غزوہ ہند کے متعلق بھی ویڈیوز ڈالی ہیں، اس چینل پہ موجود ہیں۔ آپ اس چینل پہ جا کے ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں نے احادیثیں سنائی ہیں، اور اتنی احادیث سنائی ہیں شاید ہی کسی عالم نے اتنی احادیث اس موضوع پہ سنائی ہوں گی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، اتنی ساری مستند احادیث کسی نے بھی نہیں سنائی ہوگی۔ یا اللہ، میں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا نام ہو، ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف مرۃ۔